ان کا ایک ہی کام ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے وہی کرے۔ اور آج دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، نبی مہربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سود کرتا ہے، سود یہ اسی طرح ہے جس طرح آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 بار بدکاری کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن زرداری ہو سود کا نظام، عمران ہو سود کا نظام، شہباز شریف ہو سود کا نظام، یہ سب سود خور ہے، یہ امریکی ایجنٹ ہے، اور انہوں نے تمہاری عدالتوں میں انگریز کا نظام، اور تمہاری بینکوں میں سودی نظام، اور تمہاری سیاست میں عیاری اور چالاکی کا نظام انہوں نے رواج دیا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے خلاف جدوجہد کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نظامی صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ میاں صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ پیر بھائی جان لازم ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب کہاں گئے؟ نقوی صاحب ظلم کے خلاف جہاد لازم ہے کہ نہیں ہے؟ عثمانی صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت اسلامی اور کچھ نہیں کہتی۔ میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، وزیر خزانہ رہا ہوں، لیکن باجوڑ میں جب امریکیوں نے ڈرون حملہ کیا اور مسجد میں ہمارے مدرسے میں 86 بچے شہید کیے گئے، میں نے وہاں استعفا کا اعلان کیا کہ میں ایسی وزارت کو کیا کروں جس میں میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا ہوں۔ اس لیے آپ کی عقل کو بھی، آپ کی ضمیر کو بھی اپیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی مہربان نے فرمایا ہے من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ لوگ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بد اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہے، تو شاید اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، لیکن ان ظالموں کے جلسے میں شریک ہونا، ان کی تعریف کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کو سپورٹ دینا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ظلم کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ظالمانہ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت 13 جماعتوں کی حکومت ہے۔ مجھے بھی کہا گیا، زرداری صاحب میرے پاس آئے، شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ہمارا ساتھ دے، ہم آپ کو بھی ایک وزارت دیں گے۔ PTI نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی حکومتوں کا مقصد ذاتی مفاد ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں اکیلا کھڑا ہوں، میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میں اکیلا قوم کی اور عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن اکیلا نہیں ہوں۔ پیر حیدر اور جناب پیر بھائی جان جیسے لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اللہ والے میرے ساتھ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق میرے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، اس وقت ملک میں تباہی ہے۔ کل کا دن مجھ پر بہت باری گزرا، اس لیے کہ سوات کا ایک علاقہ دوبیر ہے، اس میں 5 نوجوان کل ظہر سے ایک پتھر پر کھڑے تھے اور چاروں طرف پانی تھا۔ 5 گھنٹے انہوں نے سیلاب کا مقابلہ کیا۔ میں نے اطلاع ملتی ہی
शहबाज शरीफ को फोन किया, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, कोर कमांडर को फोन किया, और सबसे एक बात की कि किराया पर मुझे हेलीकॉप्टर दे दो ताकि हम इन लोगों को बचाएं। ये बच सकते हैं। 5 घंटे उधर मौजूद रहे, लेकिन मेरे वो 5 के 5 मुसलमान भाई शहीद हो गए और इनका हेलीकॉप्टर इनके साथ रहा, इनके साथ फजूल वहां खड़ा रहा, लेकिन पाकिस्तानियों को बचाने के लिए इनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हुआ। इनके बच्चों के लिए है, इनके कुत्तों के लिए, इनके घोड़ों के लिए हर चीज मौजूद है, लेकिन आप लोग डूब रहे हैं। आपके बस्तियां तबाह हो गई, आपके फसलें बह गए, आपके बागात तबाह हो गए, आपके 1000 पाकिस्तानी सैलाब बहाकर ले गए, 350 बच्चे सैलाब में बह गए, लेकिन जालिम दरिंदों को देखो, इनको आप पर तरस नहीं आया। और जब तक IMF ने ऐलान, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान, एशियन बैंक ने ऐलान नहीं किया था कि अब हम खैरात देने के लिए तैयार है, तो इन्होंने किसी सैलाब ज़दा इलाके का दौरा नहीं किया। मैं आज जनूबी पंजाब हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इतने बड़े तबाही और डिजास्टर में सदर पाकिस्तान, कोई वजीर आज़म पाकिस्तान, कोई वजीर आला पंजाब का आपके पास आया है? यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, यही हाल सिंध का है। यह क्यों? इसलिए कि जब तक सियासत में गरीब आदमी को मौका ना मिले तो गरीब आदमी के दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। जब तक ईवानों में गरीब आदमी आप ना भेजे, तब तक आपके लिए बजट में कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं यही अर्ज करूं कि अगर तुम्हारा बाप भी हुक्मरान बन जाए और उसके हाथ में अल्लाह की किताब कुरान हकीम न हो, आपके साथ भी इंसाफ नहीं करेगा, आपके साथ भी अदल नहीं करेगा। इसलिए कि अदल और इंसाफ ये अल्लाह की किताब में है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसकी शरीयत में है। तो इतने बड़े मजमे में मैं आज हुकूमत से यही अपील करूंगा कि अपनी जाती लड़ाइयों को बंद कर ले, और जितना माल मौजूद है, जरदारी साहब के अरब हा, इमरान खान के साथ अरब हा, शहबाज शरीफ साहब के असासे अरब हा, बिलावल भुट्टो साहब के असासे अरब हा, अखबारात में आया है, गोशवारों में मौजूद है। लेकिन जब तक एशियन बैंक खैरात न भेजे, ये अपने असासों में से एक पनी भी, 1 अरब तो दूर की बात है, 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों, मेरे भाई ने, आपका नाम क्या है? शेख रजवी साहब ने बिजली की बिलों की बात की। इस वक्त हम तहरीक चला रहे हैं, मैं अकेला नहीं, हम सब तहरीक चला रहे हैं कि जो बिजली का बिल आता है हर महीना, बिजली का बिल क्या है? अगर आपने 100 यूनिट बिजली खर्च की है तो चले उसकी कीमत 500 रुपए हो, आप बिल को देखे, इसमें कहता है कि टेलीविजन फीस, इसमें है इनकम टैक्स, इसमें है एक्साइज ड्यूटी, इसमें है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, इसमें है मजीद सरचार्ज, इसमें है स्पेशल सरचार्ज। एक गरीब पाकिस्तानी से वाबदा 11 अक़साम का टैक्सेस उसूल करती है। मेरा मुतालिबा यही है और हम इस बदमाशी को मुस्तरद करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि अगर वाबदा ने अपने इस, यार ये मुझे दे दे, ये बहुत अच्छा है, अगर वाबदा ने अपने इन टैक्सेस को खत्म नहीं किया, वो लिस्को है या पिस्को है या टिस्को है या फैसलाबाद का फिस्को है
یا گجرانوالا کا جٹکو ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا تو لوگوں ہمارا ساتھ دینا، ہم ان کی کمپنیوں کے دفاتر کو تالے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 5-10 ہزار آپ کے بچ جائیں، یہ آپ کے بچوں کے تعلیم پر لگے، یہ آپ کے بزرگ والدین کے علاج پر لگے، یہ پانی کا بل آپ ادا کرے، یہ غمی اور شادی میں خرچ کرے، لیکن ہر مہینے 5-10 ہزار وعدہ کو دے کر یہ سمندر میں پھینکنے کی مترادف ہے۔ اس ظلم کے خلاف آپ نے کڑا ہونا ہے، اور میں ایک بار پھر پیر بھائی جان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وآخر